کریم نے اور بھی طریقے ارشاد فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، رب ساری پلیدیاں دور فرما کے دل میں نور عطا فرمائے۔ تو اس لیے بیمار دلوں کا علاج یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحبت صالح قرا صالح کنت، صحبت تالے قرا تالے کنت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ ایک نہ ایک دن نیک بن جاتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا جتنا بھی نیک ہو ایک نہ ایک دن برا بن جاتا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی اٹھائی اور مجھے اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں بڑا حیران ہوا، اور بزرگوں کی باتیں سمجھانے کے لیے مثالیں اور انداز بڑا مختلف ہوتا ہے۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو کہنے لگی سعدی یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اس ہم نشین گلاب کا کمال ہے کہ جس کے ساتھ میں رہتی ہوں۔ تو فرمایا کہ نیکوں کی صحبت جو ہے بندے کے اوپر اثر چھوڑتی ہے اور بندہ نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، صراط مستقیم کی طرف چل پڑتا ہے، اس لیے ان چیزوں کی طرف توجہ کریں۔ اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس سے بھی بیماری دل کی جو ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تھوڑا کھائیں، اور ویسے بھی رمضان المبارک میں کھانا پینا انسان کا تھوڑا کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے۔ اب دیکھیں نا، نوجوان ہے وہ صبح کو بھی ماشاءاللہ کافی ناشتہ کرتا ہے، پھر دوپہر کو بھی کھاتا ہے، پھر شام کو بھی کھاتا ہے، اور اگر رات کو کوئی اس کو دعوت دے تو رات کو بھی اس کو بھوک لگ جاتی ہے، کھاتا ہی رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا عظمت اور برکت والا مہینہ آتا ہے، اس کا ناشتہ بھی گیا، دوپہر کا کھانا بھی گیا، رات کا کھانا بھی گیا، ہلکا بہت تھوڑا بہت کھاتا ہے۔ جب پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے، کیوں معدہ خراب ہے، کیا وجہ ہے، تو جواب ملتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف رمضان المبارک کی برکت ہے کہ جس کی برکت کی وجہ سے اللہ کا یہ کرم اور احسان۔ اس لیے فرمایا کم کھانے سے بھی دل کی بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور تہجد کی پابندی اس سے بھی دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں جب وہ بندہ ہوتا ہے تو اللہ کو وہ بڑا پسند ہوتا ہے، تو رب اس کے دل کی بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ تشریف لاتا ہے اور بندہ جب سوتا ہے، اور سوتے سوتے جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے سوتے سوتے رات میں نہ کروٹ بدلتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، کروٹ بدلتا ہے، تو اس کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے اٹھو، اللہ کی رحمت اور برکت ہو تمہارے اوپر۔ رمضان کی برکت دیکھیں کہ بندہ جیسے ہی بیدار ہوتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اٹھو، تجھ پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ اور پھر جب وہ بندہ بستر چھوڑ کر اٹھتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بستر نصیب فرما۔ وہ بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور جب وہ جوتا پہن کر اپنی حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہ جوتا دعا کرتا ہے کہ مالک اس کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا، جو اس کو تو نے اسلام کی دولت دی ہے اس کو ہمیشہ رکھنا، ثابت قدم رکھنا اس کو صراط مستقیم پر۔ اور پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو کا وہ پانی اس کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش۔ وہ پانی اور وہ وضو اس کے لیے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر جس جگہ پہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مالک اس کی قبر میں وسعت عطا فرمانا اور اس کو قبر میں نور نصیب فرمانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب دعائیں کرنے والے دعا کرتے ہیں، پہلے فرشتہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اٹھ اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، پھر بستر دعا کرتا ہے کہ اللہ تیرا بستر جنت الفردوس میں بنائے، پھر جوتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھے، پھر اس کے لیے وضو کا پانی دعا کرتا ہے کہ اللہ تیرے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، پھر اس کے لیے وہ مٹی دعا کرتی ہے جس جگہ پہ کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تیری قبر کو وسعت عطا فرمائے، اللہ تیری قبر میں نور نصیب فرمائے۔ یہ جب سب دعائیں کرتے ہیں تو پھر رب فرماتا ہے کہ مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے، میں رب تجھے آج عطا فرما دوں۔ وہ عظمت اور وہ برکت والا مہینہ چند دنوں کا مہمان ہے۔ اگر آج چاند نظر آ جائے گا تو صبح پہلا روزہ ہوگا، اور اگر کل نظر آئے گا تو اتوار والے دن پہلا روزہ ہوگا۔ تو
تو اس رمضان المبارک میں اپنا یہ معمول بنائیں، حضور کے ذات پہ درود پڑھیں، اس لیے کہ حق بنتا ہے جس عظمت والے نبی کے صدقے رب نے رمضان دیا ہے اس نبی کی ذات پر بھی رمضان میں درود پڑھیں۔ جس کتاب ہدایت کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے اس قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور رات کے آخری پہر میں جب اللہ کی رحمت بے پایاں ہوتی ہے تو اس رات کے آخری پہر میں اٹھنا تو ہے، روزے رکھنے کے لیے سحری کے وقت اٹھنا تو ہے، اور اگر 5 یا 10 منٹ نفل پڑھ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیند تو ویسے جو ہے وہ قربان کرنی ہے کہ سحری کھانی ہے، وہ بھی سنت ہے، تو لہٰذا نفل بھی پڑھیں اور اس سحری کے لمحے میں 5-10 منٹ نکال کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد بھی کریں۔ یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں یہ عظمت اور برکت والا رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا ہے زندگی میں، تو اس رمضان المبارک میں یہ سارے کام کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کا استقبال کرنے